بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is lecture 13 from Pak study book for grade 10 and chapter number 1, and that is the second last topic of the chapter, regime of General Musharraf صاحب. مشرف کے رجیم کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے میں لیکچر 12 میں آپ کو تھوڑا بہت انٹروڈکشن اور چونکہ نواز شریف صاحب کا وہ تھوڑا کنکلوژن تھا وہ دے بھی چکی ہوں کہ کیسے مشرف صاحب جو ہیں وہ رول میں آئے ماشاء اللہ لگا. لیکن اگین جو ہے وہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا ضروری ہے. دا مشرف regime started on October 12, 1999 when he overthrew the نواز گورنمنٹ. نواز شریف کی گورنمنٹ کو اوور تھریو کر دیا, ختم کیا, اور 12 اکتوبر 1999 ڈیٹ تھی جس پہ انہوں نے خود جو ہے وہ رول کرنا سٹارٹ کیا. اس سے پہلے بتا دیں کہ اختلافات کی یا ان کے بیچ میں کنفلکٹ کی جو مین وجہ تھی وہ جیسے میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ کارگل ایشو تھا, اور کارگل ایشو میں بھی موسٹ امپورٹنٹ واشنگٹن ڈکلیریشن ایسی ہمارے پاس ایسا ایونٹ تھا جس کی وجہ سے یہ ان کے بیچ میں ڈفرینسز آئے. اب ہوتا کیا ہے کہ مشرف صاحب جو تھے وہ اپنے آفیشیل وزٹ پہ سری لنکا گئے ہوئے تھے, اور وہاں سے ان کا ریٹرن ہونا تھا. جس ڈیٹ کو وہ اسی 12 اکتوبر کو وہ ریٹرن ہو رہے تھے, اسی دن نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ مشرف صاحب کا ہم جو ہے وہ ڈسمس کر رہے ہیں, اور نئی ضیاء الدین صاحب جو ہے وہ نئی چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے. مشرف صاحب کے پلان کو جو ہے وہ پرمیشن نہیں دی جا رہی تھی پاکستان میں لینڈ کرنے کی. کچھ ہی ایشو تھا, وہ تو خیر کرا کے جو بھی ہوا لینڈنگ بھی ہو گئی, اور اس کے بعد مشرف صاحب نے آ کے فوراً ہی جو ہے وہ مارشل لا نافذ کر دیا اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اوور تھریو کر دیا. اچھا جی, اب اس کے بعد آن جون 20, 2001 مشرف ریمووڈ رفیق احمد تارٹ فرام پریزیڈنسی. اس کے بعد جب وہ مارشل لا لگاتے ہیں, مارشل لا لگا کے خود چیف ایگزیکٹو بنتے ہیں, تو 20 جون 2001 کو مشرف صاحب جو ہے وہ اس ٹائم جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے رفیق احمد تارٹ ان کو پریزیڈنسی سے ہٹا دیتے ہیں. مشرف صاحب کی کچھ پالیسیز ہیں جن میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں. Local government on 23rd March 2000 مشرف propose for devolution of power to local government. 23rd March 2000 کو مشرف صاحب جو ہے وہ ایک پروپوزل دیتے ہیں ڈیولوشن آف پاور کا, اختیارات کی تقسیم کا, کہ ہم اختیارات جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کے حوالے کر رہے ہیں, اور لوکل گورنمنٹس مین مقامی حکومتیں بنیں گی جس میں پارٹیسپیشن آف ماسز ایٹ دا گراس روٹ لیول, جس کا مین مقصد ہے کہ عام عوام جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, حصہ لے سکے. بنیادی طور پر عام لوگ جو ہیں گلی محلے کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے علاقے کی حالات بہتر کریں. فار دس پرپز نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو واز اسٹیبلش اینڈ لیگل کور واز پرووائڈیڈ. نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو NRB کی بنیاد رکھی گئی اور اس کو جو ہے وہ قانونی اختیارات دیے گئے. On August 14, 2000 مشرف اناؤنس 3 tier structure. اس کے لیے اس پرپس کے لیے لوکل گورنمنٹ جو وہ کرا رہے تھے اس کے لیے 14 اگست 2000 کو مشرف صاحب نے ایک فارمولہ پیش کیا, 3 tier structure دیا, ایک ساخت پرووائڈ کی کہ یہ گورنمنٹ کس طرح کی ہوگی. تو the government was divided in 3 steps. The one is union council, the other one is town council, and the last one district council. یعنی ہم نے جو ہے وہ علاقوں کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا, یونین کاؤنسل, ٹاؤن کاؤنسل اینڈ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے بیس پر, اور ان تینوں میں الیکشن کروائے جائیں گے. ٹو ریڈیوس, اور الیکشن کا جو مین وجہ ہے, کاز ہے, ٹو ریڈیوس دا رورل اربن ڈسپیرٹی, شہری اور دیہاتی محرومیت کو ختم کرنا. یعنی شہروں میں یا دیہاتوں میں جو لوگ جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز نئی گورنمنٹ تک پہنچا سکتے, اپنے رائٹس کے لیے نہیں بول سکتے ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ اب اس کے تھرو اپنے ڈیمانڈز پورے کرا سکیں گے اور اپنے پرابلمز جو ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے لا سکیں گے. اٹس ڈیوٹی واز فار لوکل ڈیولپمنٹ. اس کا مین جو مقصد تھا یہ جو لوکل گورنمنٹ بنانے کا یا لوکل باڈیز بنانے کا, اس کا مین مقصد تھا کہ لوکل ڈیولپمنٹ ہو, مقامی طور پہ ترقی ہو, یعنی گلی محلے کے لیول پر جو ہے وہ ترقی ہو. The elections held stepwise started in December 2000 and completed in 2001. اب الیکشن جو ہے وہ اسٹیپ وائز ہوئے, 2000 دسمبر میں سٹارٹ ہوئے اینڈ 2001 میں جو ہے یہ الیکشنز ختم ہو گئے تھے. یعنی پہلے یونین کاؤنسل کے الیکشن ہوئے, اس کے بعد ٹاؤن کاؤنسل کے ہوئے, اس کے بعد ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ہوئے.
اور اس کی سب سے بہترین بات کیا تھی کہ دا فارمرز ویمن مائنورٹیز لیبرز ور گیون ریپرزنٹیشن ان اٹ. اس میں جو ہے وہ کسانوں کو، وہ عورتوں کو، مائنورٹیز کو، مزدوروں کو، ہر طبقے کے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ان گورنمنٹ میں نمائندگی دی گئی تھی. وہ اپنے الیکشن لڑ سکتے تھے، ہر کسی کے لیے الگ الیکٹوریٹ تھا. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2005. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پیش کیا گیا 2005 میں، جس میں لوکل گورنمنٹ کمپلیٹڈ اٹس ٹینیور ان جون 2005. جون 2005 میں اس کا دورانیہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کا، چونکہ 4 ایئر کا ٹرم ہوتا ہے اس کا. اٹس رول ور امینڈیڈ. تو جب یہ گورنمنٹ ختم ہو گئی تو اس کے رولز میں کچھ امینڈمنٹس لائی گئیں، کچھ چینجز لائے گئے، جس میں دا ممبر آف دا یونین کاؤنسل اینڈ دا نمبر آف دا کاؤنسلر وہ ریڈیوس فرام 21 to 13. جس میں یونین کاؤنسل کے ممبرس اور یونین کاؤنسل کی تعداد کو جو ہے وہ کم کیا گیا، 21 سے کم کر کے 13 کیا گیا. اچھا جی، یہ تو تھا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2005. لوکل گورنمنٹ باڈیز بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کافی ڈیٹیل میں ہے یہ ٹاپک، لیکن یہ میں نے آپ کو اس میں سے مین پوائنٹ بتائے ہیں. اب ہم آگے جاتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ جو اس ٹائم پہ کام ہوا تھا وہ ریفرینڈم 2002 تھا. On April 30th, 2002, the Election Commission announced to hold a referendum. اب اپریل 30th 2002 کو الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے کہ ہم ریفرینڈم منعقد کرا رہے ہیں. واٹ از ریفرینڈم؟ ریفرینڈم از اے کائنڈ آف الیکشن. ریفرینڈم بھی ہمارے پاس الیکشن کی ایک قسم ہوتی ہے، جس میں ہم ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جس میں ہم سے ایک کوسچن پوچھا جاتا ہے جس کا ہمیں آنسر ہاں یا نہ کی فارم میں دینا ہوتا ہے، یعنی ہمیں اسٹیمپ لگانا ہوتا ہے ہاں یا نہ پہ. اب ریفرینڈم کرایا جا رہا تھا، اور ریفرینڈم کس لیے کرایا جا رہا تھا؟ پرویز مشرف صاحب کو پریزیڈنٹ بنانے کے لیے. سو مشرف صاحب گاٹ ہیوی مینڈیٹ. مشرف صاحب نے ریفرینڈم میں ہیوی مینڈیٹ سے ون کیا، یعنی ہیوی مینڈیٹ انہوں نے حاصل کی، اور یہ ریفرینڈم جو ہے وہ ون کر گئے تھے. دا اپوزیشن فائلڈ این اپیل اگینسٹ دا ریفرینڈم. اب اپوزیشن جو اس ٹائم کی تھی، جتنی بھی پارٹیز تھیں، انہوں نے جو ہے وہ مشرف کے اس جو ریفرینڈم تھا اس کے اگینسٹ اپیل جو ہے دائر کی. بٹ دا 9 ممبر بینچ آف دا سپریم کورٹ آف دا ججز ریجیکٹڈ اٹ. لیکن 9 ممبر بینچ تھا ججز کا سپریم کورٹ کے، ان 9 ممبر جو بینچ تھا ان سب نے اس پٹیشن کو، اس اپیل کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، اور اس طرح پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ پاکستان کے نئے پریزیڈنٹ فار نیکسٹ 5 ایئر بن جاتے ہیں. اب ہم آگے موو کرتے ہیں. لیگل فریم ورک آرڈر 2002 LFO. اگر آپ کو یاد ہو تو LFO آپ بک 9 میں بھی پڑھ چکے ہیں، 9th کلاس کی بک چیپٹر نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں. لیگل فریم ورک آرڈر جو کہ ایوب خان صاحب کے یحییٰ خان صاحب نے جو ہے انٹروڈیوس کرایا تھا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. اب یہ کیا ہے؟ آن اگست 21, 2002 مشرف ایشوڈ LFO. اٹ امپاورز دا پریزیڈنٹ ٹو امینڈ کانسٹیٹیوشن. اگست 21, 2002 کو مشرف صاحب نے LFO انٹروڈیوس کرائی. چونکہ مارشل لا جب لگتا ہے تو آئین کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آئین انل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ملک کو رن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئین تو، کوئی نہ کوئی فارمولہ تو چاہیے ہوتا ہے، جو کہ مشرف صاحب نے اپنا LFO انٹروڈیوس کرایا. اب LFO کی موسٹ امپورٹنٹ بات کیا تھی کہ اٹ امپاورز دا پریزیڈنٹ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن، کہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین میں چینج لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، کسی قسم کا بھی چینج. تو اگر اس پوائنٹ کو آپ سوچیں، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے لیے اگر ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو اس میں امینڈمنٹ کے لیے ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. اس چیز کو ختم، چونکہ کانسٹیٹیوشن انل ہو جاتا ہے، تو اب LFO کے اکارڈنگ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ صاحب اپنی مرضی سے امینڈ کر سکتے ہیں. اینڈ امینڈمنٹ کین ناٹ بی چیلنج ان اینی کورٹ آف لا. اور جو امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ کسی بھی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کی جا سکتی، مطلب اس کے اگینسٹ کوئی بھی بندہ کسی بھی عدالت میں نہیں جا سکتا ہے. All the laws and the ordinances between 12 October 1999 to August 20, 2002. اس کے بیچ میں جتنے آرڈیننسز پاس کیے گئے ہیں، جتنے امینڈمنٹس کی گئیں، یا جو آرڈرز پریزیڈنٹ صاحب یا دے چکے ہیں یا مارشل لا گورنمنٹ دے چکی ہے، could not be challenged. وہ تمام کے تمام لاز آرڈیننسز چیلنج نہیں ہو سکتے کسی بھی کورٹ آف لا میں. یعنی یہ سارے اختیارات جو ہیں وہ کس کو دیے جا رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ صاحب کو اکارڈنگ ٹو LFO دیے جا رہے ہیں.
نیکسٹ ہمارے پاس دیکھتے ہیں جنرل الیکشن آف 2002 ان مشرف ریجیم. عام انتخابات کرائے جاتے ہیں 2002 میں. جنرل الیکشنز ور ہیلڈ آن اکتوبر 10 2002. اب جو ہے وہ ریفرینڈم کے بعد 10 اکتوبر 2002 میں الیکشن کروائے جاتے ہیں. The Muslim League Q emerge as the majority party. مسلم لیگ کیو جو ہے وہ ہمارے پاس ایمرج ہوتی ہے ایک میجورٹی پارٹی یعنی میجورٹی سیٹس لینے والی پارٹی ان نیشنل اسمبلی میں. The largest number of seats in the National Assembly and also in Punjab and Sindh. So پاکستان مسلم لیگ کیو کاف پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ لارجسٹ نمبر آف سیٹس نیشنل اسمبلی میں حاصل کر لیتی ہے. اینڈ سیم لائک پنجاب اور سندھ میں بھی، یعنی وہ سینٹر فیڈرل گورنمنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ پروونشل گورنمنٹ 2 پروونسز میں بنا رہی ہے وہ پارٹی. ان کے پی کے متحدہ مجلس عمل MMA فارم دا گورنمنٹس. KPK میں جو ہے وہ متحدہ مجلس عمل پارٹی جو ہے وہ حکومت بنا لیتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ایک نئی گورنمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے مشرف صاحب کے دور میں، اور خود وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. اب نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس مشرف ماڈریٹ پالیسیز. مشرف صاحب کی کچھ جدید پالیسیز تھیں جو کہ 9/11 اٹیک کے بعد انہوں نے انٹروڈیوس کرائیں. واٹ از 9/11 اٹیکس؟ ان سپٹمبر 11 2001 the World Trade Center in the New York and the United States Defense Department, that is commonly known as Pentagon, were subjected to terrorist attack resulting in thousands of deaths. And Al-Qaeda operating from Afghanistan claimed the responsibility of these acts. القاعدہ جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ اٹیکس جو ہیں ہم نے کرائے، اور امریکہ جیسے اسٹیٹ جو سپر پاور اور ان کی اتنی امپورٹنٹ علاقے، اتنی امپورٹنٹ جگہ جس میں ہمارے پاس ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور اس کے علاوہ پینٹاگان جو کہ ان کا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، ان پر اٹیک کیے جاتے ہیں جس میں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں ڈیتھس ہوتی ہیں. اب ذمہ داری القاعدہ قبول کر لیتا ہے. اب چونکہ القاعدہ کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کے تعلقات طالبان کے ساتھ بڑے اچھے تھے، اس لیے پوری دنیا پاکستان کو شک کی نگاہ سے سسپیشیس نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے. اینڈ پاکستان کے لیے اس ٹائم خود کو کنٹرول کرنا اور ان تمام حالات سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وار اگینسٹ ٹیررزم. مشرف صاحب جو ہیں وہ آغاز کر دیتے ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیں گے امریکہ کا، کیونکہ ہم اس کا پارٹ نہیں تھے. اب ہم نے دنیا کو ظاہر کرنا تھا، اور چونکہ ہم تھے بھی نہیں اس کا حصہ، کسی طریقے سے اس شک کو ختم کرنا تھا. تو اس کے لیے مشرف صاحب نے جو ہے پیس لونگ کنٹری کا امیج بنانے کے لیے تمام پاسبل مینز جو تھیں ان کو بروئے کار لایا، اینڈ وار اگینسٹ ٹیررزم میں حصہ لی. اور ہم نے امریکہ کو پوری اسسٹنس پرووائڈ کی کہ ٹیررزم ختم کرنا جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، چونکہ ہمارے لیے بھی یہ ٹیررزم مسئلہ بن سکتی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم نے ان کا ساتھ دیا. اس کے بعد ویمن رائٹ بل 2006 جو ہے وہ پیش کیا گیا. چونکہ دنیا میں مسلم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ پیپل ہیں، اور ویمنس کے معاملے میں تو کچھ زیادہ ہی ہیں، کیونکہ سختی کرتے ہیں عورتوں پہ، زبردستی پردہ کراتے ہیں. یہ ان لوگوں کی رائے ہے ہمارے بارے میں، یورپ کی یا ویسٹرن کنٹریز کی. بیسیکلی ہمارا ریلیجن ایسا کچھ بھی نہیں کہتا. بے شک پردہ کرتے ہیں لیکن کوئی ایکسٹریمزم ہمارے مذہب میں نہیں ہے. لیکن لوگوں نے ہمارا چونکہ یہ وہ بنا لیا تھا، امیج بنا لیا تھا، اسپیشلی یہ 9/11 اٹیک نے، کہ ہر داڑھی والا بندہ دہشت گرد ہے، ہر ٹوپی لینے والا نماز پڑھنے والا بندہ دہشت گرد ہے. ان کے خیال میں یہ سب کچھ تھا. اب ہم نے اپنے ملک سے اس امیج کو ختم کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ کنٹری نہیں ہے، ہم ویمنس کے رائٹس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. سو 2006 میں ویمن پروٹیکشن بل جو ہے وہ پاس کرایا گیا، جس میں ہم نے ویمنس کے رائٹس کی بات کی. جو ویمنس کی پاپولیشن تقریباً 50% سے ابو ہے پاکستان میں، تو ان کے لیے ہر فیلڈ میں جو ہے سیٹس رکھی گئیں. ایون کہ نیشنل اسمبلی پلس پروونشل اسمبلیز میں ان کی سیٹس کی تعداد بڑھا دی گئی اور دنیا کو شو کیا گیا. اور ریئل میں بھی ایسا ہے کہ ہم عورتوں پہ کوئی ظلم نہیں کرتے ہیں. اب اگلی پالیسی کی طرف بڑھتے ہیں، مشرف صاحب کی انڈسٹریلائزیشن کی طرف. تو ڈیورنگ دا مشرف regime, the economy witnessed much foreign and local investment, particularly in the telecommunication and the automobile sector. اگر آپ مشرف صاحب کے رجیم کو اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے فورن انویسٹمنٹ اس زمانے میں کافی پاکستان میں بڑھ گئی تھی. بہت سارے فورنرز آ رہے تھے پاکستان میں، پیسہ انویسٹ کر رہے تھے کاروبار میں.
اسپیشلی ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ آٹو موبائل سیکٹر میں، گاڑیوں میں، اور اس کے علاوہ ٹیلی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ مینس آپ کے پاس ٹیلی فون ہو گیا، ٹیلی ویژن ہو گیا، انٹرنیٹڈ سیکٹر اگر دیکھیں تو زیادہ تر جو اس کو پھیلایا گیا یا زیادہ جو اس کو فیمس کیا گیا یا اس کو زیادہ ترقی دی گئی وہ مشرف صاحب کے دور میں کی گئی۔ نیکسٹ ہے 6.8% گروتھ ان دا لاسٹ 8 ایئر آف دا مشرف رجیم، تقریباً 6.8% جو ہے ہمارے پاس انویسٹمنٹ بڑھ گئی تھی مشرف صاحب کے آخری 8 سالوں میں، اور ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ آٹو موبائل سیکٹر نے اتنا گروتھ کر لیا تھا، اتنا ڈیولپ ہو گیا تھا۔ پھر امپورٹنٹ کام ڈیفنس ایگزیبیشن لگایا گیا آئیڈیاز 2000 جس کا نام تھا، آرگنائز آن 14 نومبر ٹو 17 نومبر 2000 ان کراچی میں یہ ایگزیبیشن رکھا گیا جس کا نام آئیڈیاز 2000 تھا، جس پہ پاکستان نے اپنے تمام ویپنز جو ہے اس کی ایگزیبیشن لگائیں، جس سے پاکستان کچھ فیمس بھی ہو گیا اور بڑے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو گئے، دنیا کو انٹروڈیوس کرائے اپنے ویپنز کی، اپنی ٹیکنالوجی کہ ہمارے پاس بھی ویپنز اور ٹیکنالوجی ہیں۔ پھر دسمبر 2003 میں مشرف صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی یہ بھی تھی کہ بل گیٹس جو کہ مائکروسافٹ کے آنر ہے، ہی واز ایگریڈ ٹو انویسٹ ان ڈیولپمنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان پاکستان۔ بل گیٹس صاحب جو ہیں وہ رضامند ہو جاتے ہیں کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی IT سیکٹر میں جو ہے وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس مشرف صاحب کی پالیسی میں پرائیویٹائزیشن آتا ہے۔ 5% citizens arose from poverty level and became part of the middle class۔ پرائیویٹائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنرشپ جو ہے وہ فرام دا گورنمنٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر، آنرشپ گورنمنٹ سے لے لینا اور اس کے تمام کنٹرول کو بھی، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ بندے کو دے دینا، پرائیویٹائزیشن کہلاتا ہے۔ اب 5% سٹیزنز ہمارے جو تھے، میرے خیال سے تو آپ جتنی بھی گورنمنٹ ہسٹری پاکستان کی پڑھ رہے ہیں 47 سے لے کر ٹل ناؤ، تو اس میں آپ نے فرسٹ ٹائم سنا ہوگا کہ 5% سٹیزن پاکستان کے پاورٹی لیول سے اوپر آتے ہیں اور وہ بیکیم دا پارٹ آف دا مڈل کلاس، اور وہ مڈل کلاس بن جاتے ہیں، یعنی اتنی ترقی ہو جاتی ہے مشرف صاحب کے دور میں۔ ٹیلی ویژن، ٹیلی کمیونیکیشن، موٹر کارز، موٹر سائیکل میڈ مچ پروگریس، چونکہ ان اداروں کو بھی کچھ پرائیویٹائز کر دیا تھا، اسپیشلی ٹیلی کمیونیکیشن کو بھی پرائیویٹائز کر دیا تھا، اور کچھ موٹر کارز اور موٹر سائیکل انڈسٹری کو بھی، جس کی وجہ سے اس نے مچ مور جو ہے وہ پروگریس دی اور کافی ترقی کی ہم نے اس سیکٹر میں۔ اور ٹیلی ویژن کی اگر ہم بات کریں تو ٹیلی ویژن نے تو ترقی مشرف صاحب کے دور میں کی، ان کے دور تک ہمارے پاس صرف ایک چینل، سرکاری چینل ہوتا تھا، ان کے بعد جو ہے یہ تمام پرائیویٹ چینل جو تھے ان کے دور میں آئے۔ اس کے بعد اب ہم اس کے ایفیکٹ پڑھتے ہیں پرائیویٹائزیشن کے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی اس سے پہلے کہ ٹرانسفر آف آنرشپ آف دا ایسیٹس اینڈ ایڈمنسٹریشن فرام دا گورنمنٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر، کسی بھی ادارے کی آنرشپ، اس کی جاگیر، اس کے ایسٹس، اس کے جائیداد کی یا اس کی انتظامیہ گورنمنٹ سے لے کے پرائیویٹ سیکٹر کو پکڑا دینا جو ہے وہ ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جب پرائیویٹ بندہ ایک چیز خریدتا ہے، ایک بندہ خریدتا ہے تو اس پہ وہ زیادہ توجہ دیتا ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ اتنی شوق سے کام نہیں کرتا جتنے وہ اپنے پرائیویٹ اپنی چیز کے لیے کرتا ہے، کیونکہ پروفٹ سارے کا سارا اس کا ہوتا ہے۔ سینس آف آنرشپ اینڈ پروفٹ موٹیویٹ کمپٹیشن اینڈ انوویشن ارائزز۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سینس آف آنرشپ اینڈ پروفٹ موٹیویٹ ہوا، یعنی آنرشپ ملکیت اور پروفٹ جو ہے نفع جو ہے اس کو اس سے موٹیویٹ کیا گیا، جس سے اس ٹائم تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے ان میں کمپٹیشن اور انوویشن شروع ہو گئی، مقابلہ بازی شروع ہو گئی اور نئی نئی چیزیں جو ہے وہ انوینٹڈ ہونے لگی۔ ہر کمپنی، ہر انڈسٹری دوسرے پہ جو ہے وہ فوقیت لے جانا چاہ رہی تھی، تو اس کے لیے انوویشنز ہو رہی تھی۔ ایک بہترین سٹیپ تھا ٹو امپروو دا پوزیشن آف دا امپلائیز، دے چوز کمپنی آف مور بینیفٹ۔ اس سے امپلائی کی پوزیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے، جو ورکر ہوتا ہے اور وہ جو ہے اچھی کمپنی چوز کرنے کی صلاحیت جو ہے رکھتا ہے، بینیفٹ رکھتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو کمپنی مجھے زیادہ مراعات دے رہی ہے کیوں نہ میں اس کمپنی کی کو جوائن کروں، وہ اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے اچھی کمپنی کا انتخاب کرتا ہے۔ دین private enterprises establish the school and the health units for employees۔ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز تھے، کمپنیز تھیں، جتنی بھی یا ملیں تھیں یا واٹ ایور جو بھی انڈسٹری تھی، ان سب نے جو ہے وہ اپنے ورکرز کے لیے ہیلتھ فیسلٹیز
اور اسکول کی ان کے بچوں کے لیے اسکول فیسلٹیز جو ہے وہ فری کر دی تھیں۔ یہ تھا مشرف صاحب کے دور کا، آپ کو تھوڑا سا میں نے سمرائز کر کے بتایا، یہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں نہیں ہے، لیکن ان کی جتنی بھی پالیسیز تھیں وہ، اور اس کے علاوہ اس سے ہمارے ملک کو کیا کیا ترقی ہوئی، اس کے ایفیکٹس کیا ہوئے، یہ سارا ڈیٹیل میں تو خیر نہیں اتنا بتایا، مین پوائنٹس سامنے رکھ کے آپ کو بتائے، جس سے آپ کو مشرف صاحب کا جو دور ہے، ان کا جو رجیم ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس میں پاکستان نے کئی پرسنٹ جو ہے وہ ترقی کر لی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم ان کی اور جو ان کے دور کے پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز صاحب، ان کے جو پالیسیز ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔